سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ہمارے ساتھ آج سرمد خان صاحب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی معاملہ ہو جائے، جیسے بنگلہ دیش کی آج بات کریں گے اور حالات انگلینڈ میں خراب ہو جاتے ہیں، تو خان صاحب سے پوچھیں گے خان صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں خان صاحب یہ بنگالی تو بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے، تو یہاں انگلینڈ میں بھی حالات خراب، یہاں بھی جلاؤ گراؤ پکڑ لو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے۔ جی مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی 1971 میں، تو اس میں سے مختلف گروپ آپس میں ٹکرائے تھے، جس میں پاکستان آرمی تھی، اس کے ساتھ پاکستان آرمی کے ساتھ جو سپورٹ میں ایسٹ پاکستانی بنگالی اوریجن کے لوگ تھے، وہ ایسٹ پاکستان سویلین آرم فورسز، البدر، الشمس اور شانتی کمیٹی اور رضاکار کہا جاتا تھا انہیں۔ یہ 5-6 گروپ ایک طرف تھے، دوسری طرف انڈین آرمی تھی اور مکتی بانی تھی، وہ آپس میں ٹکرا رہے تھے کافی۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ 16 دسمبر 1971 میں وہ ڈھاکہ فال ہوا، اور وہ بس مکتی بانی والا جو گروپ تھا وہ بالادست ہو گیا، باقی جو گروپس تھے وہ کمزور ہو گئے۔ وہ عوامی لیگ کی پارٹی تھی، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کافی کنسیشنز اپنے لوگوں کو دے دیں عوامی لیگ نے، اور 30% کا کوٹا مقرر کر دیا۔ اب دیکھیں 50 سال پہلے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی 1971 میں، اور ابھی 52 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک ان کے لواحقین کو 30% کا یہ حکومتی سرکاری نوکریوں کا کوٹا دیا جا رہا ہے۔ اس میں پھر سپریم کورٹ نے، کچھ لوگوں نے اپیل کی، سپریم کورٹ نے کینسل کر دیا، پھر سپریم کورٹ نے بحال کر دیا، تو اس کی وجہ سے کافی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں جو بنگلہ دیش کی عام بنگلہ دیشی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے، یہ کوٹا نہیں ہونا چاہیے، سب کو موقع دے۔ بنگلہ دیش میں پتہ نہیں کوئی وجہ ہے کہ سرکاری نوکری کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور سرکاری نوکری جو سمجھی جاتی ہے کہ بڑی پکی نوکری ہوتی ہے، پینشنیبل جاب ہوتی ہے، تو کافی لوگ سرکاری نوکری کے چکر میں ہوتے ہیں، جبکہ سرکاری نوکری کا تو آج کل کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ ہاں میرے صاحب، خیال میں سوال یہ ہے کہ پاکستانی یا یہ بنگلہ دیشی۔ انگلینڈ میں کیوں سیاپا پڑا؟ اس کا میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں گڑبڑ یہ ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو پاکستان آرمی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، ان کو یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بنگلہ دیشی، رضاکار۔ رضاکار ایک تضحیک آمیز لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک طرح سے وہ رضاکار سمجھتے جو پاکستان آرمی کے ساتھ جو تھے، تو ان کے ایک تضحیک آمیز اور ایک غلط قسم کا لفظ، اور ان کو ایک غلط ٹریٹمنٹ ابھی بھی مل رہی ہے۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ وزیر اعظم ہے شیخ حسینہ واجد صاحبہ، جو شیخ مجیب الرحمان صاحب کی صاحبزادی ہیں، وہ تقریباً 10-12 سال سے برسر اقتدار ہے، 3-4 الیکشن بھی لڑ چکی ہیں، جیت چکی ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہوا جس کی وجہ سے سارا مسئلہ خراب ہوا کہ وہاں کے ڈھاکہ یونیورسٹی میں احتجاج شروع ہو گیا تھا، تو شیخ حسینہ واجد صاحبہ نے ان مظاہرین کو رضاکار سے تشبیہ دی، اور یہ ایک طرح سے جلتی پہ تیل تھے، اور ایک طرح سے ایٹم بم تھا وہاں کے لیے، لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ لوگ جو عام بنگلہ دیشی وہ اپنے آپ کو رضاکار کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ رضاکار تو ایک طرح سے وہاں گالی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، تو وہ اس سے پھر وہ لاوا پھٹا، اور بنگلہ دیشی جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں اور جو بھی شیخ حسینہ واجد اور عوامی لیگ خلاف، وہ سب اکٹھے ہو گئے کہ بھئی یہ ہمیں رضاکار کیوں کہا ہے۔ بعد میں شیخ حسینہ واجد صاحبہ نے کچھ کہا کہ نہیں، اس طرح بات نہیں، اس طرح تھی، پر وہ جن بوتل سے نکل چکے تو ہنگامہ ہو گیا۔ اس کے وجہ بنگلہ دیشیوں میں 2 گروپ ہیں، ایک تو وہ گروپ ہے جو 1971 میں مکتی باہنی والے، اور یہ وہ انڈین آرمی کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ تھے، جو آج کل برسر اقتدار، اور دوسرا وہ گروپ ہے جو ان کے خلاف ہے۔ تو یہ ٹکرا گئے، یہ گروپ پھر ٹکرائی ہے، بنگلہ دیش میں ٹکرائی ہیں۔ اصل میں یہ تو اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی، پر ایک طرح سے ہائی جیک بھی ہو گئی ہے، باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس میں آ گئی ہیں، اور اس کی جو فال آؤٹ پڑا ہے وہ لنڈن میں وائٹ چیپل میں پڑا ہے۔ وائٹ چیپل میں یہ ہوا کہ کافی بنگلہ دیشی کمیونٹی کی تعداد رہتی ہے، تو اس میں جو عوامی لیگ مکتی بانی کے سپورٹر تھے اور باقی جو پارٹیاں تھیں وہ آپس میں ٹکرا گئی، تو انہوں نے گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا، گاڑیاں توڑی ہیں اور بڑے گڑبڑ کی ہے، اور یہی ٹکراؤ ادھر بھی ہوا، اور یہ ایک مظاہرہ مڈل ایسٹ کے ایک ملک میں بھی ہوا ہے، وہاں بھی یہ مسائل ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سا مسئلہ، اس کا حل کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے ہوگا۔ یہ کوٹا کا مسئلہ ہے، عام جو بنگلہ دیشی ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کوٹا ختم ہونا چاہیے، تب کوٹا کیسے ختم ہوگا نہیں ہوگا، اب یہ ایک بڑا $1 ملین کوسچن ہے۔
मगर उसकी वजह से बांग्लादेश की इकानमी और हर चीज़ पे बड़ा असर कर रहा है और बांग्लादेश में तकरीबन 100 से ज़्यादा साहब, ये बताइए, बड़ा लंबा हो गया। शहादतें हुई हैं, 100 से ज़्यादा स्टूडेंटों की शहादतें हैं बांग्लादेश में, जो एक अफसोसनाक अमर है। किसी भी शख्स की जान नहीं जानी चाहिए, मगर ये अब बांग्लादेश हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा, एक सीरियस चैलेंज अच्छा, है। आखिर पे ये बताइए, जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उन्हें सजा मिलेगी यहाँ पे? वही है तो यूके है, सीसीटीवी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। जिसने भी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, गाड़ी तोड़ी है या गाड़ी जलाई है या जो भी किया लंदन में, उसको तो बरतानी कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। आप तो किसी को हाथ में नहीं लगा सकते, ना किसी की गाड़ी को डैमेज कर सकते। अब ये मसला बांग्लादेश का, तो उसको लंदन में आके क्यों लड़ते हो? ये वही 1971 का मुक्ति बानी वाला मामला था। 1971 में जब गड़बड़ थी तो वही मुक्ति बानी वाली इधर लंदन में मुजाहरे करते थे, तो ये उन्हीं की बाकियात हैं। ये बाकियात वही हैं और वो शर फसाद फैला के रहेंगे। उस 71 में भी किया था और आज भी वही शर फसाद फैला रहे चलिए, हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये थी ताज़ा सूरत-ए-हाल। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।